بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ دروس قرآن آج کے دن چوتھے پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس پارے کے اندر کل 15 رکوع ہیں اور آیات 132 ہیں۔ تو اس پارے کا جو آغاز ہے تو گزشتہ پارے کا ہی تسلسل ہے، سورۃ آل عمران کا ہی مضمون چل رہا ہے۔ اس کی پہلے رکوع کے اندر بالکل آغاز میں خرچ کرنے کے حوالے سے ایک اہم تعلیم بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کی روح کو، نیکی کی حقیقت کو انسان اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی پسندیدہ ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اہل کتاب میں سے یہودیوں کے 2 اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ یہودی مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے کہ بہت سی ایسی چیزیں جن کو انبیاء نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا اور یہ ان انبیاء کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور یہ ان چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں۔ اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ تمام انبیاء نے ان چیزوں کو حلال نہیں بلکہ حرام ٹھہرایا ہوا تھا، یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ کچھ حلال چیزیں وہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی تھیں، وہ بھی کسی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان سے کہیں کہ تورات میں ہمیں دکھائیں کہ کہاں لکھی ہوئی یہ بات۔ اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، تو پھر یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اولین قبلہ جو مسلمانوں کا تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، تو لہٰذا اب یہ اپنے اسی قبلہ پر واپس آ گئے۔ پھر یہاں پر اس کی چند صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو دوسرے رکوع کا جو آغاز ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو کامیابی ہے وہ 2 چیزوں میں منحصر ہے۔ ایک تو خوف خدا، پرہیزگاری، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کہ جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، ان پر مضبوطی سے کاربند رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کامیاب لوگوں کی صفت قرار دیا گیا کہ وہ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلاف جو ہے بذات خود، اختلاف جو ہے اس میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں ہے۔ قباحت اور برائی اس اختلاف میں ہے جس کی بنیاد کوئی ذاتی غرض ہو، کوئی ذاتی منافع ہو، اور اس بنیاد پر اختلاف کیا جائے کہ کوئی اپنی نفسانی خواہشات کو تسکین دینا مطلوب ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ سخت عذاب۔ اور تیسرے رکوع کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا، اور اس بہترین امت کی کیا صفات ہیں؟ ان میں ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ایک صفت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اپنی گمراہیوں پر اڑے رہے، گمراہیوں پر قائم رہے اور دین حق کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی۔ البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان میں سے حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ حق کو قبول کرنے والے ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ان لوگوں کی کہ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو ان کے خرچ کیے کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان کا خرچ کیا ہوا جو ہے وہ ہلاکت اور نقصان کے سوا کچھ نہیں، یعنی آخرت میں ان کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، کیونکہ آخرت کے اندر کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط وہ ایمان۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر مسلمانوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے معاملات کے اندر اپنی ایسی باتیں، ایسے راز کہ جو کسی وقت میں اگر وہ راز کھل جائیں تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہوں، تو اپنا رازدار کسی دشمن دین کو نہ بنائیں، کسی مخالف کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ چوتھے رکوع کے اندر اس کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک صبر اور ایک تقوی۔ تو جب بھی مسلمان ان 2 چیزوں کو چھوڑے گا، ان 2 صفات کو چھوڑے گا، تو اس وقت وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ تو یہاں پر اس حوالے سے غزوہ احد کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا۔ پھر اسی طرح اس رکوع کے اندر غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے 3 وعدے کیے تھے اپنی مدد کے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور اسی رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم نصیحت کی جا رہی ہے، وہ کفار جو غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، اور اس جہاد میں مسلمانوں کے وہ مقابل آئے۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر، تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی بد دعا نہ فرمائیں۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ کل کو وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی ہے، دین اسلام کی تعلیمات کا ایک حسن ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی پیغمبر کو بد دعا سے منع کیا جا رہا ہے۔ 5ویں رکوع کے آغاز میں سود کی ایک شکل بیان کی جا رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی کو سود پر رقم دیتا اور وہ مقررہ وقت تک ادا نہ کرتا، تو اس پر جو اضافی سود ہوتا تھا اس کو اصل رقم میں شامل کر کے اس پر مزید اضافہ لگا دیتے۔ تو یہاں پر اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور یہ اطاعت کرنے والے جو لوگ ہیں، متقین ہیں، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت میں، تنگی کی حالت میں بھی، جب بھی ضرورت پیش آئی، اور اپنی فراخی کی حالت میں بھی، راحت کے وقت میں بھی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہیں گھبراتے۔ اسی طرح غصہ ان کو جب آ جاتا ہے تو غصے کو روکنے والے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں۔ غصہ آنا یہ ایک فطری بات ہے، لیکن اس غصے کا اظہار کس طرح سے کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گھونٹ جو بنی آدم پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک صفت ان کی یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ اس گناہ پر قائم نہیں ہو جاتے، بلکہ اس گناہ کا اعتراف کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمائشیں لوگوں پر آتی ہیں، اور ان آزمائشوں سے مقصود ان کا امتحان ہوتا ہے، ان کی جانچ پڑتال کرنا مقصود ہوتا ہے۔ 6 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ قیامت تک قائم رہے گا، کیونکہ اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ابدی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو اگر پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرما جائیں تو اب یہ نہیں کہ تم واپس کفر کی طرف پلٹ جاؤ، بلکہ یہ دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو اس کا دین بھی ہمیشہ رہے۔ 7ویں رکوع کے اندر
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ دشمنان دین کی پیروی نہ کریں، ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، اور ہر وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ نہ موڑیں، جہاں تک ہو ان کے حکم کی پیروی کریں، ان کے حکم کو پورا کریں۔ پھر یہاں پر اس حوالے سے کچھ واقعات بیان کیے گئے، اور اسی طرح ایک اہم تعلیم اس رکوع کے اندر یہ بتلائی گئی کہ گناہوں کی نحوست کیا ہوتی ہے۔ تو ایک گناہ جو ہے وہ سبب بنتا ہے اگلے گناہ کا۔ 8ویں رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا گیا کہ جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو وہ جہاد کے حکم سے بھاگنے کے لیے مختلف طرح کی سازشیں کرتے، مختلف ہیلے بہانے کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت پانے والے لوگ ہیں وہ بڑے مرتبوں والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ اور پھر یہیں پر اسی رکوع کے اندر ایک اہم بات وہ یہ بتلائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے لوگ ہوں، جو مصلح ہو، لوگوں کی اصلاح کرنے والا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اس کی زبان میں نرمی ہو، اس کی طبیعت میں نرمی ہو، اس کے اندر تحمل اور برداشت ہو۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باہمی امور کے اندر مشورہ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور احادیث میں اس حوالے سے مستقل تعلیمات ہیں کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ جو صورتحال وہ صحیح سمجھتا ہو اس کے مطابق وہ مشورہ دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں کوئی خیانت کرے گا، دنیا میں کوئی معاملہ کرے گا، وہ قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا، اس کی چوری، اس کی خیانت چھپ نہیں سکتی۔ اور پھر اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بڑا احسان اس امت کے اوپر اس کو بیان کیا، اور وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ اس امت کے اوپر، مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں جس احسان کو جتلا کر بیان کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس پیغمبر کو آپ کے درمیان رسول بنا کر بھیجا۔ نویں رکوع کا جو آغاز ہے اس میں مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ان کو پہنچتا ہے تو یہ فوراً اس پر لبیک کہتے ہیں۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی کہ دشمن کی سازشیں، دشمن کی تدبیریں یہ تمہیں کسی خوف میں، کسی غم میں نہ ڈال دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچے ہوئے ہیں تو وہ اس سے کسی دھوکے میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ڈیل دے رکھی ہے اس سے لوگ دھوکے میں نہ پڑیں کہ شاید ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ اور پھر اسی طرح یہاں بتلایا گیا کہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کیے گئے تو وہ بلکہ اس کو خرچ کرنے کی بجائے بخل سے کام لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی مال کا، جس مال میں وہ بخل کیا کرتے تھے، اس کا توق بنا کر ان لوگوں کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک اہم حکم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم یہودیوں کے سامنے آیا تو انہوں نے اس پر طرح طرح کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کا جواب دیا گیا۔ اس طرح اس رکوع کے اندر یہ بتلایا گیا کہ موت برحق ہے،
کوئی بھی شخص جو ہے وہ موت سے فرار نہیں، موت سے فرار کسی کو بھی ممکن نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ لوگ جو ہماری نافرمانیوں میں مبتلا رہے وہ سزا سے نہیں بچ سکتے۔ 11واں رکوع جو ہے وہ اس سورت کا آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحیح معنی میں عقل والے لوگ کون لوگ؟ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل مند، عقل والے کہلانے کے لائق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کر کے اس سے وہ پہچانتے ہیں کہ کوئی خالق و مالک ہستی، کوئی قادر مطلق ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد اسی پارہ کے اندر سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء بھی مدنی صورت ہے۔ اس کی 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ تو اس پارے کا جو 12واں رکوع ہے وہ سورہ نساء سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں وہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے، اور آپس میں ان کی ہم نے قرابتیں بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرابت کے معاملے میں جو قرابت کے حوالے سے مختلف حقوق ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اسی طرح یہاں پر یتیموں کے حوالے سے مختلف احکامات بیان کیے گئے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے جس مال کے تم نگران بنے ہو اس کو بے جا خرچ نہ کرنا، اس مال کے استعمال کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر اسی طرح یہ بتلایا گیا کہ یہ جب شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس مال کو ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ 3 بچیوں سے متعلق یہ کہا گیا کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے، وہ بڑی ہو جائیں، تو مناسب جگہ دیکھ کر ان کے نکاح کر دیے جائیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اس ڈر سے کہ کہیں اس کا مال ہم سے نہ چلا جائے، وہ ان بچیوں کے نکاح ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس چیز کی یہاں پر مذمت بیان کی گئی۔ 13ویں رکوع کا جو آغاز ہے وہ آیت میراث سے کیا جا رہا ہے۔ تو آیت میراث اس آیت کا عنوان ہے۔ اس میں وراثت کے حوالے سے اہم تعلیمات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر میراث ایک تو صرف مردوں کو دی جاتی تھی، اور مردوں میں بھی وہ لوگ جو جنگوں میں شریک ہوتے، صرف ان کو میراث میں حصے دار، میراث کے مستحق سمجھا جاتا۔ عورتوں کو اور بوڑھوں کو، چھوٹے بچوں کو میراث کا مستحق نہیں سمجھا جاتا۔ اور اسی طرح اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہو جاتا کسی کا تو ان کو بھی وہ وراثت کے مستحق ٹھہراتا۔ تو اسلام نے آ کر میراث کے نئے قوانین جاری فرمائے، اور اب میراث وراثت کے مستحق جو ہیں کون لوگ بنتے ہیں؟ نسبی رشتے ہیں، نکاح کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ٹھہراتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں جو عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، تو اسلام نے اس حوالے سے بڑی تاکید کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اصول ہی یہ بتایا کہ مذکر کا حصہ 2 مؤنث کے برابر ہوگا، یعنی ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ تو یہاں پر اصل جو ہے وہ عورتوں کو بنایا گیا۔ تو جس وقت کوئی بھی شخص وفات پاتا ہے تو اس کا جو مال بچتا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ تو فوری طور پر اس میں سے 4 معاملات کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اس کی تجہیز و تکفین ہے، پھر اسی طرح اس کے بعد اگر اس کے ذمہ کسی کا کوئی قرض وغیرہ ہو وہ اس مال سے دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر اگر اس نے کوئی وصیت وغیرہ کی ہوئی ہے، وہ وصیت ایک خاص مقدار میں وہ اس مال سے پوری کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو بچے گا وہ وراثت کا مال کہلائے گا، اور جو اس کے ورثاء ہوں گے
ان کے حصوں کے مقدار کے برابر ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 14ویں رکوع کا آغاز جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمانہ جاہل ابتدائی اسلام کے اندر اگر کوئی زناکار مرد یا عورت ہوتے تو ان کو گھروں میں قید کر دیا جاتا تھا، اس حکم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہاں پر اس کے بعد توبہ کی شرائط بیان کی گئی کہ اگر کسی سے غفلت میں نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس سے کیا کر لے، تو جب بھی اس کو احساس ہو جائے تو وہ اس سے کیا کر لے، توبہ کر لے۔ تو یہاں بھی جہالتین کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ جو ہے وہ جہالت اور نادانی کے سبب ہی ہوتا ہے۔ تو جب بھی انسان کی توجہ ہو تو وہ اپنے اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رکوع کے اندر کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جس وقت اگر شوہر فوت ہو جاتا تو اس کی جو بیوہ ہوتی وہ بھی مال وراثت کی طرح اس کے ورثاء میں تقسیم کر دی جاتی۔ تو اسلام نے اس چیز کی نفی کی اور اسلام نے اس چیز سے روکا اور اسلام نے عورت کو ایک مقام عطا کیا۔ اور اسی طرح یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر کسی وجہ سے زوجین میں علیحدگی بھی ہو جائے، کسی وجہ سے ان کا رشتے میں نباہ نہیں ہو پاتا، علیحدگی جدائی ہو جاتی ہے، تو عام طور پر ایسے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، بہتان تراشیوں سے کام لیتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس کو جدائی یا علیحدگی بھی ایک اچھے طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ الزامات کے ساتھ۔ 15واں رکوع جو ہے وہ اس پارے کا آخری رکوع ہے۔ اس کے اندر محرمات ان رشتوں کا بیان کیا گیا جن سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان میں کچھ رشتے تو ایسے ہیں کہ جن سے نکاح نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ نسب ہے، نسبی رشتے ہیں، خونی رشتے، اس وجہ سے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ وہ رشتے جو نکاح کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، سسرالی رشتے جو ہے، اور اسی طرح وہ رشتے جو رضاعت کی بنیاد پر ہوں۔ رضاعت کہ اگر ایک شخص نے بچپن میں کسی اور عورت نے اس کی پرورش کی اور اس نے یعنی اس کا دودھ پی لیا، تو اب اس حوالے سے اس کے رشتے جو بن جاتے ہیں، تو ان رشتوں میں بھی بعض رشتے ایسے ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں بتلایا گیا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس پارے کے بالکل آخر میں ان محرمات کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اسی پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔